بسم اللہ الرحمن الرحیم وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، یعنی عبد قیش کا جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، اس نے سرکار علیہ السلام تو کچھ باتیں پوچھیں، تو ان میں سے یہ ہے کہ ان لوگوں نے شراب کے بارے میں پوچھا کہ شراب کا کیا حکام کیا ہے حلت و حرمت وغیرہ کے تعلق سے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام حکیم ہیں اور سرکار جانتے ہیں کہ کس وقت کس کو کیا بتانا ہے اور کتنی چیزیں بتانی ہیں کہ جس سے وہ آگے کسی بات کا دوبارہ سے جو ہے متلاشی نہ رہے کہ ہمیں ابھی تشنگی باقی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور 4 باتوں سے روکا بھی۔ حالانکہ سوال شراب کے بارے میں تھا، لیکن سرکار نے اور بہت ساری باتوں کی تفصیل بیان کی، چونکہ پہلے اس سے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات بتا دیں، بالکل بنیادی باتیں کہ وہ ہمارے لیے کافی و وافی ہو جائیں، چونکہ ہم پورے سال آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے ہیں، جیسے کہ اس کے اوپر کی حدیث میں بات گزری تھی پہلے سبق میں۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، تو سرکار علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، پھر پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا کیا ہے؟ قالوا، یعنی اس کی تفسیر، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں۔ جیسا کہ بار بار بتایا گیا کہ صحابہ کرام کا یہ عادت تھا بارگاہ رسالت کا کہ اگر کوئی بات وہ جانتے بھی ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام پر سبقت نہ کرتے، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں۔ وہ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ سرکار ان تمام باتوں کو جانتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے آج ہمارا۔ قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اب حضور علیہ السلام ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ اجمالاً ہے۔ پھر اب اس اجمال کی تفصیل کہ اللہ پر ایمان لانا کن کن باتوں کو شامل ہے، تو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اللہ پر ایمان لانا یہ اس کی تکمیل یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لایا جائے۔ ظاہر کی بات ہے جب تک کوئی حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے گا، اللہ پر ایمان لانا کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ السلام ہی کے بتانے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں اور ہم نے اس پر ایمان لے آیا۔ تو جب حضور پر ایمان لے آئیں گے، سرکار کی بات تسلیم کریں گے، ان کی بارگاہ کے ادب و تعظیم بجا لائیں گے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم رکھو، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے رہو، وَصِيَامُ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بارگاہ رسالت میں حاضر کرو۔ جو تمہارے پاس مال غنیمت آئے تو 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کرو اور 5واں حصہ حضور علیہ السلام بارگاہ میں بیت المال کے لیے پیش کر دو، جس سے کہ اسلام کے دیگر جو ضروری باتیں ہوں، مثلا مساجد وغیرہ کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، یا جو ہے غریب مسکین جو شہر کے مدینہ طیبہ کے ان پر خرچ کیا جائے، یتیموں پر وغیرہ جو بھی ہے ضروری کام ہو رفاع عامہ کے۔ یہ 5 باتوں کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر دونوں پر ایمان لے آؤ، پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بارگاہ رسالت میں بھیج دو۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور سرکار نے 5 کاموں کے کرنے سے منع کیا، 5 باتیں، اور سرکار نے 4 باتوں کے کرنے سے منع کیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 باتوں کے کرنے سے منع کیا۔ کیا ہیں وہ 4 باتیں؟ عن الحنتم، حنتم سے منع کیا، والدبہ، اور دبہ سے منع کیا، والنقیر، اور نقیر سے منع کیا، والمزفت، اور مزفت سے۔ اچھا، حنتم کیا ہے؟ حنتم شراب کا چھوٹا سا برتن ہوتا ہے جس میں لوگ عرب کے شراب پیتے ہیں۔ دبہ شراب ہی کا برتن ہوتا ہے جو جسے کدو
کو سکھا لیا جاتا ہے، سکھا کر کے اسے کاٹ لیتے ہیں، ایک طرف سے کاٹ کر کے اندر اس کے جو بیج وغیرہ جو گودے ہوتے ہیں نکال دیے جاتے ہیں، اور پھر اسے جگ کی طرح بنا لیتے تھے عرب کے لوگ، اس میں بھی شراب پیا کرتے تھے۔ تو کدو جب بڑا ہو جائے اس خشک ہو جاتا ہے تو اندر تھوڑا بہت جو رہتا ہے گود وغیرہ نکال دیا جائے تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، تو عرب کے لوگ جو ہے اسے جگ کی طرح بنا کر کے استعمال کیا کرتے تھے، اسے دبہ کہتے ہیں، اور ہنتم وہی چھوٹا برتن۔ وہ نقیر، اور نقیر سے منع کیا۔ یہ نقیر کیا ہوتا ہے؟ نقیر جو ہے درخت کی جڑ ہوتی ہے۔ آپ لوگ غور کرتے ہیں کہ لوگ درختوں کو زمین کے برابر سے کاٹ لیتے ہیں، نیچے کا جو ٹھونٹ رہ جاتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو عرب کے لوگ ویسے درخت کاٹ دیتے تھے، جو نیچے کا ٹھونٹ رہتا ہے پھر اس کو پورا زمین کھود کر کے نکال لیتے، نکال کر کے اس کے بیچ میں کھوکھلا کر دیتے تھے، گڑھا جو ہے تھوڑا سا گڑھا کر دیتے تھے، پھر اس کو بھی شراب کے لیے یعنی بڑا ہاؤس کی طرح وہ بن جاتا تھا، اور شراب کے لیے اس کو بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ درخت کی جڑ کھوکھلا کر کے اس میں شراب رکھتے تھے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ والمزفت، اور مزفت یہ بھی شراب کا ایک پیالہ ہوتا ہے جس میں اوپر سے تارکول لگا دیا کرتے تھے، کوئی پیالہ ہوتا تھا کسی لکڑی وغیرہ کا یا کسی چیز کا، اس میں اوپر سے تارکول لگا دیتے تھے، پھر اس میں شراب استعمال کرتے۔ یہ شراب کے برتنوں کے نام ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان چاروں برتنوں کی استعمال سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب شراب کی حرمت آئی اور شراب حرام کرا دی گئی تو جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی یا رکھی جاتی تھی یا پی جاتی تھی اس سے منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان برتنوں کو دیکھ کے شراب کی محبت پھر پلٹ آئے، ٹھیک ہے۔ پھر لیکن جب بعد میں لوگوں کے دل میں یہ بات ایک دم راسخ ہو گئی اور شراب کی حرمت سے لوگ متفق ہو گئے اور اس کی محبت بالکل دور ہو گئی اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، تو اب یہ رخصت ختم ہو گئی ہے، اگر کوئی استعمال کرے تو وہ منع نہیں ہے۔ اور اسی سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ چیزیں جو حرام کی طرف پہنچانے والی ہوتی ہیں، یعنی اسباب حرام سے ہوتی ہیں، ان سے بھی روکا جاتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے نزلہ سے، زکام وغیرہ سے روکا جائے، احتیاط کیا جائے، کہیں آگے آدمی بڑھ کر کے بخار نہ آ جائے، ہے نا۔ چوہا وغیرہ سے لوگ جو ہے پرہیز کرتے ہیں، گھر میں دوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کسی طرح سے ان کو نکالتے ہیں کہ چوہا اگر زیادہ ہو جائیں گے، گندگی پھیلائیں گے، مریں گے وغیرہ، تو اس سے طاعون کی بیماری پھیل سکتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے بیہودگی، آج کل جو فسق و فجور، آوارہ پن اور عیاشیاں بچوں اور یہودی اور عیسائیوں کی تقلید جو بہت زیادہ عام ہے، تو ہمارے علماء اور مشائخ بارہا اس پر تنبیہ کرتے ہیں کہ عورتیں بے پردگی سے بچیں، بہت زیادہ یعنی کہ بیہودگی اور عیاشی سے۔ مرد بچے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے فیشن کے گندے لباس، بال، گفتگو، ان کی گفتگو، چلنا پھرنا وغیرہ تمام بیہودگی سے بچتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی باتیں آگے چل کر کے زنا کی طرف پہنچاتی ہیں۔ انسان دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے کرتے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہی جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ جو باتیں گناہ کی طرف پہنچانے والی ہوں، اسباب حرام سے ہوں، ان سے بھی روکا جائے کہ آدمی آگے پہنچ کر کے بڑے گناہ یا مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو، کیونکہ جو سائلین تھے ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں بنیادی باتیں بتائیں جس پر ہم عمل کریں، ٹھیک ہے، خود اس پر عمل کریں، فیصلہ کن بات ہو اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں پہنچ جائیں، اور اپنے بعد والوں کو بتائیں۔ تو سرکار نے فرمایا ان کو یاد کر لو اور انہی باتوں کو اپنے پیچھے والوں کو بھی بتا دو، ٹھیک ہے۔ متفق علیہ، اور یہ حدیث یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔